इमरान खान की टर्म एंड कंडीशन पे ही बातचीत हो रही थी और उन टर्म एंड कंडीशन पे वो राजी भी थे, TOR बन गए थे। तो वो बात शुरू हुई थी 5 अक्टूबर के बाद। जब प्रेशर बना 5 अक्टूबर को हम आए और हम डी चौक तक पहुंच गए, सारे रास्ते तोड़ के 2 दिनों में उनकी तरह जड़ें हिली। तो मैं आपको एग्जैक्ट बात बताता हूँ कि मेरे साथ जो बात शुरू की उन्होंने, तो उन्होंने कहा ये कि यार तुम भी थक रहे हो, हम भी थक रहे हैं, बस बैठ के मसला हल कर। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड। बानी की शराइत पर हुकूमत से बात हो रही थी, हुकूमत बहुत हद तक मान गई थी, TORs तक बन गए थे। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का दावा, बताया 5 अक्टूबर को हम रुकावटें हटाकर डी चौक तक पहुंच गए थे, प्रेशर बना, हुकूमत हिल गई, मुझसे कहा गया तुम भी थक रहे हो, हम भी थक रहे हैं, चलो बैठकर बात करते हैं। 25 नवंबर को बानी ने बैरिस्टर गौहर के जरिए पैगाम दिया, संजानी पर रुक जाएं। हमने संजानी पर रुकने का हुक्म नहीं माना, बस वहां से हमारी तबाही हो गई। आरिफ खटक से पूछ लें हम कब डी चौक पर थे और वहां क्या हुआ। आरिफ खटक बानी का गनमैन था, मेरे भी साथ था। हम बानी की रिहाई के लिए बड़े जलसे करते थे, अब मुलाकात और इलाज के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। मरियम भट्टू को कुछ पता नहीं। मैंने उनके बयान पर बुशरा बीबी से पूछा तो बीबी ने कहा इसे दफा करो, ये इसकी औकात है। बानी जब बाहर आएगा तो सोशल मीडिया समेत बहुत से लोगों की मंजी ठोकेगा। जिस इमरान खान बाहर आ गया, इस पार्टी में कुछ लोग सियासत तो छोड़ दें, इमरान खान के करीब नजर नहीं आएंगे आपको। मैंने इमरान खान के लिए तीनों बहनों को ऐसे हाथ जोड़े इस तरह, ये देख रहे हैं हाथ मेरे, मैंने कहा अल्लाह रसूल का वास्ता है उसको बाहर आने दो, ये आपस की लड़ाइयां खत्म कर दो। अली बाबा जी ने कहा कि अली अमीन जो भी कि उसकी हैसियत नहीं है, मैंने मान लिया, ठीक है, इमरान खान को बाहर आने दो, इमरान खान बताएगा किसी कितनी हैसियत है। अली अमीन गंडापुर की अलीमा खानम, सलमान अकरम राजा और शहबाज गिल पर गोलाबारी, कहा बानी को एक बार बाहर आने दें, फिर पता चलेगा मेरी कितनी औकात है और अलीमा खानम की क्या औकात है। मैं तो कहता हूं कि बानी की बहनों को पार्टी चेयरमैन बना दें, बानी की बहनों के सामने हाथ जोड़े, मिन्नत समाजित की कि आपस के झगड़े खत्म करें, बानी को रिहा होने दें। पार्टी ओहदों से लोग किसके कहने पर हटाए गए और नए लोग लगाए गए, बानी बाहर आएगा तो सब पता चल जाएगा। ये भी कहा सलमान अकरम राजा को पार्टी में जुम्मा 8 दिन हुए, डिक्टेटर बना फिरता है। शहबाज गिल बाहर बैठकर पैसे कमा रहा है और हमें गद्दार कहता है। यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया वाले मुझे कहते हैं कि लड़ो मरो, बैरून मुल्क बैठे इनकलाबी पाकिस्तान आए और मेरी जगह लें, तहरीक लीड करें। PTI में कोई भी बानी की रिहाई नहीं चाहता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट, लिखा तहरीक इंसाफ के इस वक्त हालात ऐसे बन गए हैं कि लगता है PTI की क़यादत, रिश्तेदार और सोशल मीडिया के जिहादी कोई भी नहीं चाहता कि वो रिहा हों। इन सब की दुकानदारी चल रही है, ये अपनी दुकानें बंद नहीं होने देंगे। ये सारे दिन टीवी पर होते हैं, वोटों का मालिक अंदर है, एक एक कौड़ी की भी वैलिडेशन नहीं करते। बानी PTI की बिनाई से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया क्या, उन्हें जेल क़वानीन से ज़्यादा सहूलतें दी जा रही हैं। तहरीक इंसाफ बानी की सेहत पर सियासत कर रही है। बैरिस्टर गौहर को चेकअप के वक्त अडियाला जेल बुलाया, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा हमने यकीन दिलाया इलाज की हर सहूलत फराम करेंगे। इनके सारे लीडर्स मान गए, लेकिन अलीमा खानम नहीं मान रही। अलीमा खानम का कहना था हम मान गए तो ये इशू मर जाएगा। बानी के डॉक्टर्स ने कहा बेहतरीन इलाज हो रहा है, हम भी यही ट्रीटमेंट करते हैं। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर सड़कें और पुल क्यों बंद किए जा रही हैं, आवाम को तकलीफ दी जा रही है। PTI को सोचना चाहिए कौन लोग हैं जो मुल्क को डीरेल करने की कोशिश कर रही हैं। NRO वाली बात मेरा सब्जेक्ट नहीं, एहतजाज और धावा बोलने का शौक है तो फिर देख लें क्या होता है। हर मसले का हल बातचीत में है। किसने कहा है कि जी हमारे पास चलो ये आ जाते और कह देते कि जी आप आ जाओ और हम इनकार करें, कभी इन्होंने नहीं कहा। मुलाकात हमें ये करने देते हैं तो खान साहब की जो इतनी भी चीज़ियाँ हुई या ना होती, अगर ये मुलाकातें होती तो ना हम ये धरना देते, ना ये धरने की ज़रूरत पड़ती। ये बात गलत है कि मुलाकात का कहा जाता है, हम नहीं आते, हम आए फिर भी मुलाकात नहीं कराई गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुलाकात की तवक्को थी, खुद देखना चाहते थे बानी की आंख कैसी है। बैरिस्टर गौहर ने बानी की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी की कोशिशों पर कहा जो भी कोशिश करा है उन्हें सराहते हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा
طبی معائنے میں بیرسٹر گوہر نے شریک ہونے سے ٹھیک انکار کیا۔ بانی کی فیملی کا حق تھا وہ طبی معائنے کے وقت موجود ہو۔ ہم بطور وکیل یہاں آئے ہیں، ایک شخص کے خلاف اتنے مقدمات ہیں اور وکیلوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ہماری کوئی بیک ڈور بات نہیں چل رہی، جو بات ہوگی فرنٹ ڈور سے ہوگی۔ بانی پیچھے آئے ناشتے میں کھجور، اخروٹ، شہد، دلیا، چیا سیڈ کھاتے ہیں، کافی، گرم دودھ، لسی، موسمبی اور انار کا جوس پیتے ہیں۔ دوپہر میں دیسی مرغی، مٹن، سلاد، اچار مکس، چپس، انڈا اور مکس دال دی جاتی ہے۔ شام کو بادام، کشمش، ناریل پاؤڈر، دودھ، کھجور، سیب اور کیلے کا شیک دیا جاتا ہے۔ اڈیالہ جیل میں دستیاب سہولتوں کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ رپورٹ کے مطابق بانی پیچے کا کمپاؤنڈ 7 سیل پر مشتمل ہے۔ اس کے سامنے 57 فٹ لمبی اور 14 فٹ چوڑی راہداری ہے۔ بانی پیچے کمپاؤنڈ سے ملحق لان میں بیٹھ کر کتابیں اور اخبارات پڑھتے ہیں، دھوپ سیکتے ہیں۔ ورزش کے لیے سائیکلنگ مشین اور دیگر جم کا سامان فراہم کیا گیا ہے۔ میں نے 14 سال جیل کاٹی۔ بلاول جب پہلی دفعہ میرے پاس واپس آیا تو وہ میرے سے ہائٹ میں بڑا تھا، 6 فٹ کا ہو چکا تھا۔ تو یہ تو آپ نے تکلیفیں برداشت کرنی ہے، اگر نہیں تو پھر اور کوئی آسان کام کرو نا، یہ کام کرنا ضروری ہے۔ تو مدر ٹریسا بن جاتے، تو کرکٹ کے گاڈ بن جاتے۔ جیل کاٹی جاتی ہے غیرت سے، یہ تکلیفیں تو برداشت کرنا ہوں گی۔ صدر آصف علی زرداری کا وہاڑی میں جلسے سے خطاب، کہا جیل نہیں کاٹ سکتے تو مدر ٹریسا بن جاتے یا کرکٹ کی ذمہ داری سنبھال لیتے۔ صدر زرداری نے بتایا انہوں نے 14 سال جیل کاٹی، جب جیل سے باہر آئے تو بلاول بھٹو قد میں مجھ سے بڑے ہو چکے تھے۔ بانی پیچائے کے دور میں حکومت فیض حمید نے کی، فیض حمید کو کیا پتا کہ کیسے حکومت کرنی ہے اور ریلیف دینا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر خیبر پختونخوا میں تمام سڑکیں کھول دی گئیں۔ سوابی انٹرچینج پر پی ٹی آئی کارکنوں کا تاحال دھرنا جاری، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پشاور ہائی کورٹ میں سڑکوں کی بندش کے خلاف درخواست کے سماعت، جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے، پورا پاکستان کھلا ہے لیکن خیبر پختونخوا بند ہے، یہ تو اپنے لوگوں کے خلاف ہے۔ موٹر وے کسی صورت بند نہیں ہونی چاہیے۔ کتنے لوگوں کے خلاف ایف آئی آرز درج کی؟ آئی جی پولیس نے بتایا 2 دن کا وقت دیں، ہم حالات کو ٹھیک کریں گے۔ عدالت نے کہا 2 دن نہیں، فوری شروع کریں، کسی کو سڑک بند کرنے کی اجازت نہ دیں۔ آئی جی پی اور چیف سیکرٹری کو آج رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ خود ہی اپنا صوبہ بند کر دیا، خبریں آ رہی ہیں اسپتالوں میں ادویات نہیں، پیٹرول ختم ہو گیا، اس لیے آٹا بھی مہنگا ہو گیا، پورا صوبہ جیم ہے۔ رمضان بھی شروع ہونے کے قریب ہے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کی بیرسٹر گوہر سے سڑکوں کی بندش پر گفتگو، کہا گوہر صاحب ایسا نہیں چلے گا، اپنا ہی صوبہ بند کر دیا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ بیرسٹر گوہر نے کہا میں بات کر رہا ہوں، کوشش ہے سڑکیں کھل جائیں۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، پہلا روزہ آج ہوگا۔ سعودی سپریم کورٹ کا اعلان، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رمضان کے استقبال کے لیے سڑکیں اور چوراہے برقی قمقموں سے سج گئے۔ مسجد الحرام میں نماز تراویح، دنیا کا سب سے بڑا دروازہ، تزئین و آرائش کے بعد کھول دیا گیا۔ حرم جانے والے تمام راستوں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات، قطر، یمن میں بھی رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ آذربائیجان، قازقستان، قرغستان اور ازبکستان میں بھی یکم رمضان جمعرات کو ہوگا۔ پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو ٹیلی فون، رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد۔ شہباز شریف کہتے ہیں گفتگو میں امت کے امن، اتحاد اور سکون کے لیے دعا کی، برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم کی امن اور مفاہمت کے لیے قطر کی سفارتی کوششوں کی تعریف۔ Our neighbor threatened to weaponize the waters
of the Indus River system that sustain the lives and livelihoods of Pakistan's 240 million people. ہمسایہ ملک کی طرف سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی جاری ہے. ہمسایہ ملک نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی. وزیر اعظم شہباز شریف کا ویانا میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب. کہا پائیدار ترقی ہی عالمی امن کی ضمانت دے سکتا ہے. وزیر اعظم کی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈی جی سے ملاقات. جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کے فروغ میں IAEA کے کردار کو سراہا. وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB کی سری لنکا کے صدر سے ملاقات. محسن نقوی نے پاکستانیوں کو ویزا میں مشکلات کے بارے میں آگاہ کیا. سری لنکن صدر کا فوری پاکستان کو تمام لسٹوں سے نکالنے کا حکم. محسن نقوی نے وزیر اعظم کی جانب سے سری لنکن صدر کو پاکستان کا دورہ کرنے کا دعوت نامہ پہنچایا. سری لنکن صدر نے بھارت کے ساتھ میچ کھیلنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی شکریہ ادا کیا. کہا سری لنکا کی وزیر اعظم جلد پاکستان کا دورہ کریں گی. انڈیا AI امپیکٹ سمٹ کا ہنگامہ آرائی اور بد نظمی کے ساتھ آغاز. عالمی ٹیک ماہرین کی موجودگی کے باوجود بد انتظامی نمایاں. سمٹ کا پہلا دن مودی کے فوٹو شوٹ اور بدترین بد نظمی کی بھینٹ چڑھ گیا. بھارتی وزیر اعظم کے دورے سے قبل کئی گھنٹوں تک داخلی راستے بند. غیر ملکی مندوبین تپتی دھوپ میں سڑکوں پر خوار ہوتے رہے. دلی کی فضائی آلودگی اور بدترین ٹریفک جیم نے شرکاء کو حال بحال کر دیا. کانفرنس ہال کے اندر ناقص وینٹیلیشن اور بجلی کی بندش. سٹارٹ اپ بانیوں کا احتجاج. انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالات اٹھ گئے. بوتھ سے چوری کے بھی واقعات کی اطلاعات. منتظمین وضاحت دینے میں ناکام. انڈیا AI سمٹ کا پہلا دن شدید تنقید اور مایوسی کے نام رہا. لاہور کے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی چھت سے چھلانگ لگانے والی طالبہ دم توڑ گئی. 22 سالہ فریحہ نے ہاسٹل کی تیسری منزل سے چھلانگ لگائی تھی. ڈاکٹر کا کہنا ہے طالبہ کے سر میں گہری چوٹ آئی جس کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکی. وہ کچھ عرصے سے ڈپریشن کا شکار تھی. متاثرہ طالبہ میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی. فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی MBBS کلاسز ایک ہفتے کے لیے معطل. انڈر گریجویٹ کلاسز 18 سے 24 فروری تک بند رکھنے کا فیصلہ. پرنسپل فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی منظوری سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری. نمیبیا کو ہراؤ سپر 8 میں جگہ بناؤ. پاکستان کے لیے نمیبیا سے میچ ڈو اور ڈائی ہوگا. میچ سے قبل کھلاڑیوں کی پریکٹس خامیوں کو دور کیا. پلینگ 11 پر مشاورت مکمل. ذرائع کا کہنا ہے کپتان کوچ اور ٹیم مینجمنٹ کا بابر اعظم شاہین آفریدی اور شاداب خان پر اعتماد برقرار. صاحبزادہ فرحان اور ابرار احمد کے ڈراپ ہونے کا امکان. فخر زمان کے بطور اوپنر واپسی ہوگی. خواجہ نافع اور سلمان مرزا کو بھی شامل کرنے پر غور. عثمان طارق نے پری میچ پریس کانفرنس میں کہا ہمارا ہدف ورلڈ کپ جیتنا ہے. ٹیم پر کوئی دباؤ نہیں. آسٹریلیا T20 ورلڈ کپ سے باہر. زمبابوے نے سپر 8 کے لیے کوالیفائی کر لیا. زمبابوے اور آئرلینڈ کا میچ بارش کے باعث منسوخ. زمبابوے نے 5 پوائنٹس کے ساتھ کوالیفائی کر لیا. آسٹریلیا نے 3 میں سے 1 میچ جیتا. نیوزی لینڈ نے کینیڈا کو 8 وکٹ سے ہرا دیا. 174 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں حاصل کر لیا. کیویز بھی سپر 8 میں پہنچ گئے. نیپال نے اسکاٹ لینڈ کو بآسانی 7 وکٹوں سے ہرا دیا.